چوتھا بندہ، آپ فرماتے ہیں چوتھا شخص وہ ہے جس کو ملکوت میں بزرگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب وہ کون سا بندہ ہے جس کو ملکوت میں، عالم ملکوت میں، فرشتوں میں، وہ آسمانوں میں جو رب تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی اس کا ذکر کرتی ہیں، وہ عالم ملکوت میں جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بندہ بڑا عظیم ہے، یہ بندہ بڑی عظمتوں والا ہے، جس کا وہاں پر نام بولا جائے۔ آگے حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی ایک بھی بات آپ نے حدیث کے حوالے کے بغیر نہیں کی، یہ اولیاء کی یہی صفت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج رستے سے گزرتے ہوئے کسی ملنگ کو دیکھ لیں تو اس کی حالت کو رب بہتر جانتا ہے، واقعی وہ اس حالت میں ہے نہیں ہے، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن ایک اپنی سوچ بتا رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، ہماری نظر میں دنیا چھوڑ کر کہیں بیٹھ گیا یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، لازمی نہیں ہے، یہ تو رب جانتا ہے واقعی پہنچا ہوا ہے کہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ کے رستے پر چلنے والا یا شیطان کے رستے پر چلنے والا، یہ تو رب جانتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہی اللہ کے ولی ہیں، حالانکہ جتنے بھی اولیاء اعظام گزرے ہیں سارے کے سارے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عامل بھی تھے، عمل بھی کرنے والے تھے، خالی علم کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں، حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، شعر ہے کہ علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ بغیر علم کے پیر صاحب ہیں، مسئلہ پوچھ لیں شریعت کا، مولویوں کا کام ہے، مولویوں سے پوچھو جا کے مسئلے۔ پیر صاحب وضو کا مسئلہ بتا دیں، وضو میں کیا فرائض ہیں، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ تو پیر صاحب سے سوال یہ ہے، اگر آپ کو وضو نہیں کرنا آتا، وضو کے مسائل نہیں آتے، آپ جو بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے پاک باز بنے ہوئے ہیں، جب وضو نہیں آپ کو کرنا آتا تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے؟ یہ وضو کا طریقہ تو قرآن میں رب نے بیان کیا، طہارت کا، پاکیزگی کا حکم تو قرآن میں خود رب نے دیا۔ پیر صاحب کو پاکی پلیدی کے مسائل ہی نہیں آتے، وہ کہاں کا پیر ہے؟ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میرے رب کو کون سی پاکی والی حالت پسند ہے، کس حالت میں میں ناپاک ہوں گا، رب کو وہ حالت پسند نہیں ہے، جس کو تو شروعات ابتدا کا ہی نہیں پتا، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو رہنمائی کر رہا ہو، تو پھر جیسے رہنما ہوں گے مقتدی بھی پھر ویسے ہی ہوں گے۔ تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگ جانا، یہ شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ پہلے جانچا جائے، دیکھا جائے خود وہ شریعت پر کتنا عمل کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم وعامل به وعلم دعی فی الملکوت عظیما۔ وہ چوتھا بندہ عظمت والا، فرشتوں میں جس کو عظیم کہا جاتا ہے، وہ چوتھا بندہ کون سا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بندہ ہے، من تعلم، سب سے پہلی اس کی صفت یہ ہے جس نے اللہ کا دین سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے جس نے۔ ہم مولا کائنات کے واقعات پڑھتے ہیں، ممبر پر، کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں، سلونی قبل ان تفقدونی، علی سے جو چاہتے ہو پوچھو اس سے پہلے کہ علی تمہیں ملے ہی نہ، جو چاہتے ہو پوچھے۔ یہ ہے پیر جس کو دین کا، قرآن کی آیت کا، اور خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں علی سے پوچھو گے، علی کھڑا کھڑا یہاں تمہیں جواب دے گا، یہ آیت کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری، اس آیت کا حکم اور اس کا معنی کیا ہے۔ یہ ہے پیر، اور یہ ہے پیروں کے پیر۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، وہ شخص جس کو عظمت رب فرشتوں میں عطا کرتا ہے، سب سے پہلی اس کی صفت یہ ہے، من تعلم، جس نے علم حاصل کیا، دین حاصل کیا، وعامل بہ، دوسری صفت اس میں کیا ہے، خود اس پر عمل بھی کیا۔ خالی صرف زبان کا بڑ بولا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو علم سیکھا ہے خود اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ وعلم، اور صرف سیکھ کر عمل نہیں کیا، لوگوں تک بھی پہنچایا، لوگوں تک بھی وہ اللہ کا دین بیان کیا۔ دعی فی الملکوت عظیما، رب کے نزدیک ملکوت میں ایسے بندے کو عظیم کہا گیا ہے کہ فرشتوں میں اس کا یہ نام مشہور ہے کہ یہ عظیم، یعنی یہ عظمت والا ہے، یہ عظمتوں والا اللہ کا ایسا بندہ ہے، علم سیکھا،
عمل بھی کیا اور آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچایا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا عالم ہے۔ یہ وہ چوتھا بندہ۔ اب جو چار بندے آپ نے بیان کیے، چار قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے دو وہ ہیں جو خسارے میں ہیں، دوسرے دو وہ ہیں جو کامیاب ہیں، اور پھر ان میں بھی کچھ کامیاب ہیں اور کچھ ان سے بھی زیادہ کامیاب ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے اندر کون سی صفات ہیں۔